اللہ رب العزت کا کرم احسان کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ میرے دوستو، مسلمانوں کی تنزلی کے بہت سارے اسباب ہیں۔ کہیں مسلمانوں نے جھوٹ کو عام کیا، یہ بھی مسلمانوں کی تنزلی کا سبب۔ شراب کو عام کیا، یہ بھی تنزلی کے اسباب میں سے ہے۔ زنا عام ہوا، یہ بھی مسلمانوں کے انحطاط کے اسباب میں سے ہے۔ رشتوں کو توڑنا شروع کیا، یہ بھی انحطاط کے اسباب میں سے ہے۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ایک ایسا گناہ کہ جس کو فقہا نے ام الذنوب کہا کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس وقت معاشرے کے اندر وہ گناہ بہت تیزی سے پھیلا کیا، بلکہ ہر گھر میں چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو، ہر انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے للمؤمنین، ایمان والوں کو، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہی ان کے لیے سب سے بڑی پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ رب العزت جو بھی یہ کرتے ہیں اس سے خبردار ہے۔ میرے دوستو، وہ گناہ بدنظری کا گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بالخصوص مسلمان تنزلی کا شکار ہیں۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غضوا ابصارکم، نگاہوں کو جھکاؤ، واحفظوا فروجکم، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نگاہوں کو جھکانے کا حکم بعد میں دیا، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا، نگاہوں کو جھکانے کا حکم پہلے دیا۔ وجہ یہ ہے کہ زنا کے طرف انسان تب جاتا ہے جب نگاہ کے راستے سے کسی کی تصویر انسان کے دل میں چلی جاتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ادب سکھلایا، تنبیہ کی اور ڈرایا ہے، تہدید ڈرایا ہے۔ ادب یہ ہے کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے، ایمان والوں کا مقام یہ ہے، ایمان والوں کی منزلت یہ ہے کہ کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تنبیہ یہ ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ رب العزت انہیں دنیا کی غلاظتوں سے بھی پاک کر دیں گے اور باطن کی غلاظتوں سے بھی پاک کر دیں گے۔ اور میرے حبیب کا فرمان پہنچ چکا، قرآن پڑھ لیا پھر بھی باز نہیں آتے ہو تو ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ بے شک اللہ رب العزت جو بھی تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، خبردار ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت سے بھی اللہ رب العزت واقف، دل میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی اللہ رب العزت واقف ہے۔ بدنظری کے بہت سارے نقصانات، جن میں سے ایک نقصان تو یہ ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان جو باتیں یاد کرتی ہیں بھول جاتا ہے، قرآن یاد کیا بھول گیا، حدیث یاد کی بھول گیا، حتیٰ کہ معاشرے میں افراد کے ناموں تک کو بھول جاتا ہے۔
تلبیس ابلیس علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ابو عبداللہ بن جلا ایک شخص تھا، حافظ قرآن تھا، راستے میں کھڑا تھا، عورتوں کو دیکھ رہا تھا، آتی جاتی عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ پاس سے گزرے، کہنے لگے ابو عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ دیکھو فلاں عورت کتنی خوبصورت ہے۔ تو ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو بہت جلد تیرے سینے سے اللہ رب العزت قرآن کا نور نکال لیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ 40 سال نہیں گزرے تھے، اللہ رب العزت نے قرآن کا نور، قرآن کا حفظ مجھ سے بلا دیا۔ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے شاگرد، ہزاروں کی تعداد میں ان کے مرید، لاکھوں احادیث کے حافظ، قرآن کے حافظ، مفسر قرآن، محدث، عمرہ کے ارادے سے نکلے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ کچھ عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی تھی۔ تو حضرت کی نگاہ ایک لڑکی پہ پڑی تو اس پہ جم گئی۔ اللہ کے ولی جو احادیث کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، احادیث بیان کرنے والے، جن کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام کہ جن کے شاگرد علامہ شبلی نعمانی جیسے شاگرد ہوں، تو جیسے ہی نگاہ عورت پہ پڑی، 3 دن گزر گئے وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاگردوں نے کہا حضرت حرم کی سرزمین سے لوگ استقبال کے لیے حرم سے باہر آ چکے ہیں، چلیے چلتے ہیں عمرے کے لیے۔ کہنے لگے کہ مجھے اس سے آگے نہیں جانا، میں نے یہیں پہ قیام کرنا ہے، تم نے جانا ہے تو چلے جاؤ، نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ تمام شاگرد روتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے۔ یہ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے باپ کے پاس گئے، اور وہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں تب دوں گا کہ تم جو ہو اپنی ہمارے جو خنزیر ہیں 1 سال تک ہمارے جنگلوں کے اندر خنزیر چراؤ گے۔ تو چونکہ نگاہوں کے راستے سے وہ شیطان کا جو تیر تھا دل میں پیوست ہو چکا تھا، انہوں نے حامی بھر لی۔ 1 سال گزرا، علامہ شبلی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح استاد جی کا کیا حال ہے، پتہ تو کروں استاد جی جو ہے کس حالت کے اندر ہے۔ کہتے ہیں وہاں پہ گیا، لوگوں سے پوچھا، کہا فلاں جنگل کے اندر استاد جی تمہارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں پہ گیا تو دیکھا وہ زنار جو عیسائی اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، صلیب کا نشان ہمارے استاد محترم میں گلے میں لٹکایا ہوا ہے، ہاتھ میں وہ عصا پکڑا ہوا ہے جس عصا کے ساتھ وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھا کہ آگے خنزیر چل رہے ہیں۔ میں نے اپنے استاد جی کے پاؤں پکڑے، میں نے کہا استاد جی کچھ یاد بھی ہے؟ لاکھوں حدیثوں کے حافظ سے، قرآن کے حافظ سے کچھ یاد بھی ہے؟ کہنے لگے ایک حدیث یاد ہے اور ایک قرآن کی آیت یاد ہے۔ کہا کون سی حدیث یاد ہے؟ کہا حدیث یہ یاد ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جس نے اپنے دین کو بدلا اس کو قتل کر دو، یہ حدیث یاد ہے۔ قرآن کی آیت یہ یاد ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہے عزتوں سے نوازے، جسے چاہے ذلتوں سے نوازے۔ تو میرے دوستو اتنا بڑا بزرگ اس گناہ کے اندر مبتلا کیسے ہوا؟ اس سزا کا حقدار کیسے بنا؟ صرف نگاہ کا غلط استعمال ہوا۔ ایک عورت میں نگاہ ڈالی تو اللہ رب العزت نے خنزیر چرانے پہ لگا دیا، چونکہ تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط تھا، سزا دنیا میں دی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے ہدایت بھی دی، توبہ بھی قبول کی، جتنا علوم ان سے چھین لیا تھا دوبارہ عطا بھی کیا، اور ایمان کی حالت میں اللہ رب العزت نے موت بھی عطا کی۔ لیکن ہم سوچیں کہ ہم گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں جو نگاہیں اٹھا کے چلتے ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ تو پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ انسان کے رزق سے تنگی جو ہے، انسان کے رزق سے وسعت اٹھا دی جاتی ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے، معاشی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا وطن عزیز کیوں معاشی بحران کا شکار ہے؟ ہم نے جو ہے بے حیائی کو اور بے پردگی کو اس قدر فروغ دیا کہ ہماری ٹیویاں ہوں، ہمارے اخبار ہوں، ہماری دکان ہو، اس وقت تک چلتی نہیں جب تک جو ہے ایک بے پردہ عورت کی تصویر نہ لگا دے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ انسان کے جسم سے اور کپڑوں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو شخص بدنظری کرتا ہے اس کے جسم سے بھی بدبو آتی ہے، اس کے کپڑوں سے بھی بدبو آتی ہے۔
ایسی بدبو آتی ہے کہ جیسے انسان کسی مردار کے پاس سے گزرتا ہے. انسان سوچے زندہ ہونے کی حالت میں بدنظری کرنے والے شخص کے جسم سے ایسی بدبو آتی ہے، کپڑوں سے ایسی بدبو آتی ہے کہ اس سے جو ہے جیسے ایک مردہ جانور پڑا ہو اس سے جیسی بدبو اٹھتی ہے. تو جب یہ مر جائے گا، قبر میں رکھ دیا جائے گا، تو قبر میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اور سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مرتے وقت کلمے کی دولت اس سے چھین لیتے ہیں. جب موت آتی ہے اس وقت یہ کلمہ کفریہ کہہ کے یا ایمان کی دولت چھین لیتے ہیں اللہ رب العزت سے، کہ دنیا میں اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت نظر کا غلط استعمال کیا تھا، اللہ رب العزت اپنی عطا کی ہوئی زبان اس سے کلمے کی دولت کو اس سے چھین لیتے ہیں. مصر کے اندر ایک مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے. پہلے زمانے میں تو سپیکر ہوتے نہیں تھے، میناروں پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. وہاں سے نگاہ پڑی سائڈ پہ ایک گھر کے اندر ایک عورت پہ، اذان دے کے سیدھا اس کے گھر میں گئے، دستک دی، کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں. باپ عیسائی تھا، کہنے لگا عیسائیت کو قبول کرو تو تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا. اور وہ چونکہ بدنظری کر چکے تھے اور نگاہوں کے راستوں سے وہ جو تیر تھا دل میں پیوست ہو چکا تھا، فوراً کہنے لگے میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں. اور وہاں سے کھڑے سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے، وہیں سے گرے، گردن ٹوٹی اور جو ہے ارتداد کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. تو سب سے بڑا نقصان بدنظری کا یہ ہے کہ انسان کی جس وقت موت آتی ہے تو اللہ رب العزت کلمے کی دولت چھین لیتے ہیں. تو میرے دوستوں اس وقت ہم دیکھیں کہ کس طرح جو ہے بے حیائی عام ہو چکی ہے. اور گھروں کے اندر بھی ہم اس بات کو دعویٰ کرتے ہیں بڑے غیرت مند ہیں ہم. ہماری عورت راستے میں چلتے ہوئے کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو ہماری غیرت جاگ جاتی ہے. اور میری بیٹی نے فلاں مرد کو کیوں دیکھا، میری بیوی نے نگاہ اٹھا کے فلاں مرد کو کیوں دیکھا. لیکن وہی باپ وہی بھائی جب گھر میں ٹی وی لا کے رکھتا ہے، پھر اتنا ہی نہیں، ٹی وی لا کے رکھ کے ساتھ باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں غیرت کا جو تمغہ اس نے سر پہ لگائے ہوتے ہیں وہ اتر جاتا ہے. ساری دنیا کے بے حیا وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ بیٹھ کے ٹی وی اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو بدنظری یہ نہیں کہ راستے میں چوکوں میں، اور ایسا گندا گناہ ہے کہ جس شخص کو بدنظری کا چسکا لگ جائے، چاہے بوڑھا ہو نوجوان ہو، اسے سکون ہی نہیں ملتا. مظفر آباد کے بوڑھے کے بارے میں سنا کہ وہ پہاڑوں سے اتر کے وہ جو ہے اس نیچے بازار کے اندر صرف اس وجہ سے آتا تھا کہ صبح کے بیٹھتا، وہ رات مغرب کے بعد چلا جاتا. لوگوں نے پوچھا روزانہ کے بیٹھتے کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ جب تک میں غیر عورتوں کو نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں ملتا. تو اس کا جناب راستے میں گاڑی چل رہی ہوگی، ہماری نگاہیں فوراً اٹھ جاتی ہیں، دیکھیں کہ اس کی ماں بہن بیٹھی ہوئی ہے. اور سب سے بڑا نقصان اس وقت موبائل کا. شارٹس ویڈیو کے نام سے جو ہے اب ٹک ٹاک ہو گئے یا فیس بک کے اندر یا یوٹیوب کے اندر جتنے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ، انسان سالوں لگا کر ایمان کی عمارت جو کھڑی کرتا ہے وہ 30 سیکنڈ کے اندر وہ ویڈیو گرا دیتی ہے. تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا زمانہ آئے گا تو یہی فتنوں کا زمانہ ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو اسی لت کے اندر مبتلا ہے. بدنظری کی بیماری اس کا نام ہو چکی ہے. اور میں نے کہا سب سے بڑا جو نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ رب العزت کلمے کی دولت چھین لیں گے اس سے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کہ اس سے بدنظری کرنا. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ملاقات کے لیے آیا، راستے میں عورتوں کو دیکھتے ہوئے آیا. جیسے ہی مجلس میں آ کے بیٹھا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہنے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ زنا کر کے آتے ہیں اور زنا ان کی آنکھوں سے ٹپک رہا ہوتے ہیں، پھر ہماری مجلس میں بیٹھتے ہیں. وہ شخص کہنے لگا کہ کیا وحی کا دروازہ بند نہیں ہوا؟ کہنے لگے وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تمہاری آنکھوں سے تمہاری بے حیائی ٹپک رہی ہے. اس وجہ سے کہا کہ مومن کی فراست سے بھی ڈرو، اتقوا بفراست المؤمن، مومن کی فراست سے بھی ڈرو. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں کہ ہم کھاتے اللہ کا، زمین اللہ کی استعمال کرتے ہیں، ہوائیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں، نگاہیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں، تو اب اس کا حق یہ ہے کہ ہم اسی جگہ پہ استعمال کریں جہاں اللہ رب العزت کی رضا ہے.
اور اس سے بچا کیسے جائے؟ سب سے پہلے جب بھی بدنظری کا، اور ایک بات اس دن میں جو ہے سن رہا تھا پیر ذوالفقار نقشبندی، پیر محمود الحسن مسعودی صاحب حفظ اللہ کی، فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کے قریب ہوتا ہے، گناہ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اب اس کے اور گناہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، گناہ بھی اس کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت بھی اس کے بالکل قریب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ گناہ کو چھوڑے گا تو اللہ کی رحمت اسے ڈانپ دے گی، اگر گناہ کی طرف جائے گا تو اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے گی۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت اگر ڈھونڈنی ہے تو بازاروں میں ڈھونڈو، جہاں گناہوں کے اسباب موجود ہیں، جہاں بدنظری کے اسباب موجود ہیں، موسیقی کے اسباب موجود ہیں، وہاں جب جاؤ گے تمہارے سامنے عورت ہے، نگاہوں کو جھکاؤ گے تو تم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ موسیقی چل رہی ہے، کانوں کو وہاں پہ بند کر دو گے، تم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نگاہوں کو جھکاؤ، اللہ کا بھی حکم، اللہ کے حبیب کا بھی حکم کہ نگاہوں کو جھکاؤ، بدنظری سے بچ جاؤ گے۔ دوسرا فرمایا کہ تصور میں لاؤ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور سورہ مجادلہ کی آیت ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ۔ چاہے تم دو ہو تو تیسری ذات تمہارے ساتھ اللہ کی ہے، تین ہو چوتھی ذات اللہ کی ہے، چار ہو پانچویں ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ جب ہمارے تصور کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں نگاہوں کو اٹھاؤں گا تو جس نے نگاہیں عطا کی ہیں وہ دیکھ رہا ہے، جو دینے پہ قادر ہے چھیننے پہ بھی قادر ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت بچنے کے بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور مزے کا جو شروع میں بات کی کہ گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت میں حافظہ کمزور کرتے ہیں، تو گناہوں سے جب بدنگاہی سے بچے گا انسان تو اللہ حافظہ کو مضبوط کریں گے۔ رزق کے اندر تنگی آتی ہے، رزق کے اندر وسعت عطا فرمائیں گے۔ اگر ایمان کی حالت میں موت نہ واقع ہونا جو ہے مقرر ہو چکا تھا، اپنی نگاہوں کو اللہ کے خوف سے جو ہے بچا لے گا تو اللہ رب العزت ایمان کی حالت میں موت دیں گے۔ اور یہ تصور انسان کرے کہ آج میں جس پہ نگاہ ڈال رہا ہوں وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی۔ ظاہر بات ہے جتنی بھی خواتین چلتی ہیں کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، تو گھر میں میری بھی بیٹی اور میری بھی ماں ہے۔ میں کسی کی ماں بیٹی کو دیکھوں گا تو اللہ رب العزت کسی اور کو میری ماں بیٹی کو دیکھنے پر لگا دیں گے۔ اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، نمازیں بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، لیکن زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ہمارے آقا نے آگے سے ڈانٹا نہیں، کہا کہ تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی زنا کرے، تو چاہتا ہے کہ تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، تیری جو ہے بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میں چاہوں؟ تو کہا جس سے تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہوگی، وہ بھی کسی کی بیوی ہوگی۔ تو فوراً اس نے کہا یا رسول اللہ آئندہ میں اس طرح کی بات کبھی نہیں سوچوں گا۔ جب انسان اپنے گھر کی غیرت کو ذہن میں سوچے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بدنظری کا عادی ہو جاتا ہے، دوسروں کی ماں بہنوں کو دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، دلی طور پہ اس کی غیرت مر چکی ہوتی ہے کہ کسی کی بہن کو اس کی عزت کا خیال نہیں ہے تو اسے اپنی بہن کی عزت کا خیال بھی نہیں ہے۔ اور آخری فائدہ یہ ہے، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص راستے میں چل رہا ہے، خوبصورت عورت جا رہی ہے، اللہ کے خوف سے نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی عبادت کے اندر حلاوت آپ دیتے ہیں۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں پتہ ہی مزہ ہی نہیں آتا، قرآن پڑھتے مزہ ہی نہیں آتا، وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جب بدنظری کو چھوڑ دے گا تو اس کی عبادت کے اندر اللہ رب العزت لذت عطا کریں گے۔ اور دوسری حدیث طبرانی کی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت سکون اور اطمینان رکھیں گے۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، شروع میں یہ بات بیان کی ہے کہ تمام گناہوں کی جڑ اس بدنظری کو کہا ہے، اگر اس سے بچ جائیں تو اللہ رب العزت جو ہے ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، زنا سے حفاظت ہوگی، سود رشوت ہر چیز سے حفاظت ہوگی۔ جس وقت ہم بدنظری سے بچ جائیں گے اللہ رب العزت تقوی کی دولت عطا فرمائیں گے، جس پر اللہ نے کیا انعام رکھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا تنگیوں میں سے اس کے لیے راستہ نکالوں گا۔
کیسی تنگیاں؟ گھر میں قرضے کے مسئلے ہیں، قرضوں کو اللہ پاک دور کریں گے۔ بیماریاں ہیں، بیماریوں کو ختم کریں گے۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت جوڑ کے سرور پیدا کریں گے۔ اور سب سے بڑا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ رب العزت رزق عطا کریں گے کہ انسان کے